آپ پہلے کہہ رہے تھے حضرت عمر فاروق میں کوئی کمی تھی. میں نے کہا کمی مجھے دکھائے ذرا کسی جگہ, ادھر کدھر لکھا ہوا ہے حضرت عمر فاروق پہ کمی تھی کوئی, یہ کہا میں نے وہ حضرت عائشہ والا جو کیا معاملہ ہے اس پہ میں جاؤں گا بعد میں, کیونکہ آپ نے بھی شفٹ کیا ہے. پہلے آپ نے بھی جو اعتراض کیا حضرت عمر فاروق میں وہ کمی تھی, کوئی روایت سے نکال کر دکھائے. سچن بھائی ویلکم بھائی, آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آ رہی ہے, ویلکم. تو میں نے حدیث پڑھی ہے کہ حضرت عمر فاروق جس صاحب نے حضرت فاطمہ جو کہ رسول اللہ جی کی بیٹی تھی ان سے نکاح کی پیشکش کی تھی, ایک نہیں دو بار, اور دونوں بار رسول اللہ نے حضرت عمر کو ریجیکٹ کر دیا. تو حضرت عمر میں ایسی کون سی کمی تھی کہ رسول اللہ نے انہیں ریجیکٹ کر دیا اپنی بیٹی سے نکاح کرنے سے؟ اب آپ ریفرنس نکالیں, جو آپ نے ریفرنس پیش کیا نا وہ ریفرنس شیئر کیجئے گا, اوریجنل ریفرنس دکھانا نا, کیونکہ میں نے اس سے چیز نکالنی ہے نا. ہاں تو بیک سٹیج ہو جاتا ہوں, پھر ریفرنس شیئر کرتا ہوں آ کے 2 منٹ بعد. 1 hour later. تو یا سچن بھائی نے جی ریفرنس نکال لیا, سچن بھائی کے ساتھ ہم کرنے لگے بات. سچن بھائی اسکرین شیئر کر جی. سچن بھائی ذرا اس پر بات کیجئے گا, اپنا مدعا رکھتے ہیں تسلی سے. جی سچن بھائی. جی بات یہ ہے کہ حضرت یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں انگلش میں, عربی تو نہیں آتی. تو یہاں لکھا ہے ابو بکر اینڈ عمر proposed marriage to فاطمہ but messenger of Allah says she is young. تو رسول اللہ صاحب نے کہا کہ میری بیٹی کی عمر بہت کم ہے تو ابھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو جناب عمر تو حضرت عائشہ کی بھی بہت کم تھی. کیا بولا تو نہیں؟ اچھا سچن بھائی, کیا میں وجہ جان سکتا ہوں کہ آپ نے اعتراض اب شفٹ کیوں کیا ہے؟ اس کا بھی جواب دوں گا, مجھے پتا تھا یہ کہاں جانا ہے, وہ تو مجھے پہلے سے پتا تھا. مگر یہ ہے کہ آپ پہلے کہہ رہے تھے حضرت عمر فاروق میں کوئی کمی تھی. میں نے کہا کمی مجھے دکھائیں ذرا کسی جگہ, ادھر کدھر لکھا ہوا ہے حضرت عمر فاروق پہ کمی تھی کوئی, یہ کہا ہے. میں نے وہ ایک منٹ سنیے گا, حضرت عائشہ والا جو کیا معاملہ ہے اس پہ میں جاؤں گا بعد میں, کیونکہ آپ نے بھی شفٹ کیا ہے. پہلے آپ نے ابھی جو اعتراض کیا وہ حضرت عمر فاروق میں کوئی کمی تھی, وہ اس روایت سے نکال کر دکھائیں. حضرت عمر کی جو کمی تھی وہ میرا ریزن وہ میرا الگ ہے. اس میں آپ نے کہا اس میں پڑھ کے بتایا, تو میں نے اس میں پڑھ کے جو ریزن دیا ہے وہ میں نے بتایا. اب اگر آپ اجازت میں اس پہ آؤں گا. اب دیکھیں نا یہ ہوتا ہے فرق نا, دو چیزوں میں فرق سمجھنا, اس پہ بھی آؤں گا. نمبر 1, آپ جب آئے تو آپ نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سے رشتہ کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق نے یا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا. کیا کمی تھی حضرت عمر فاروق میں کہ جو حضرت فاطمہ کا رشتہ ان کے ساتھ نہیں کیا؟ میں نے کہا ہیں, میں نے کہا کوئی روایت دکھائیں. آپ نے کہا بھی ثبوت دے دیتا ہوں. میں نے کہا نکال لیں تب تک آپ. اب جو روایت آپ سامنے لے کے آئے ہیں وہ جو اعتراض آپ نے سٹارٹ کیا تھا اس پر تو بیٹھ ہی نہیں رہا. آپ نے تو کلٹی مار کے حضرت عائشہ کی طرف آ گئے ہیں. اس کا جواب تو میں دوں گا ہی دوں گا, مگر حضرت عمر فاروق میں جو کمی ہے وہ اس میں سے کہاں نظر آ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے رشتہ نہیں ہوا؟ حضرت عمر فاروق میں کمی جو تھی پہلے وہ بتا دیں, پھر دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں. یا اب آپ کو پتا چلا ہے کہ حدیث سامنے آئی تو آپ کو پتا چلا کہ اعتراض کرنا کیا ہے اصل میں؟ اگر یہ بھی کہہ دیں تو میں آگے بڑھ سکتا ہوں. نہیں, میں وہی بول رہا ہوں نا, حضرت عمر فاروق کی کمی یہی ہے کہ وہ بہت عمر دراز تھے ان کے, اور حضرت فاطمہ کی عمر میں فرق تھا, یہ بزرگ شخص تھے, تو اس لیے رسول اللہ نے انکار کر دیا. اور حضرت علی جو ہے وہ حضرت فاطمہ کے ہم عمر تھے, تو اس لیے ان کے ساتھ نکاح کو راضی ہو گئے. اچھا, یہ کمی حضرت عمر فاروق میں یہاں لکھا ہوا ہے وہ کمی ہے, وہ حضرت عمر فاروق کی کمی. اچھا ایک منٹ مجھے ایک چیز بتائیں, کسی کا ایج کا بڑا ہونا کسی ایج کا چھوٹا ہونا یہ کمی ہوتی ہے؟ کمی اس چیز کو مانا جاتا ہے کہ جو کسی بائی نیچر کسی کے اندر ہو, یا کمی اس چیز کو مانا جاتا ہے جو اڈاپٹیبل ہو, یا جس کو ٹھیک جا سکے. مثال کے طور پر کسی بندے کے اندر کام ہے, کسی کا وہ کھانا کھائے زیادہ کر لے. کسی کے اندر کیلشیم کی کمی ہے, وہ کیلشیم کا اپنی کمی کو ٹھیک کر لے. کسی بندے کا بڑا ہونا یا کسی بندے کا چھوٹا ہونا کمی نہیں ہوتی. اس فرق کو سمجھیں. اب میں چاہ رہا ہوں آپ کہیں کہ نہیں, میرا اعتراض یہ ہے کہ ایج چھوٹی اگر فاطمہ کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عائشہ سے کیوں کی. میں چاہ رہا ہوں آپ اس پہ آ جائیں. آپ پہلے یہ حضرت عمر فاروق نہیں کرنا تھا, اصل اعتراض یہ بنتا ہے یہاں سے. مجھے سکھانا پڑے گا کہ اعتراض بھی کیا کرنا ہے اسلام پہ, وہ اعتراض کرنا ہے. اعتراض میرا ایک اور ہے کہ میں نے جو امریکہ کے حضرت یاسر قاضی ہے وہ انگلش میں انہوں نے 104 ایپیسوڈ بنائے ہیں حضرت رسول اللہ کی سیرت کے اوپر. یاسر قاضی کو میں نہیں جانتا, یہ سامنے حدیث کو لیا اس پر بات. یاسر قاضی کون ہے میں نہیں جانتا.
میں قرآن اور سنت کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا جی. اچھا تو میں اس میں سے ایک دکھا تھا اور اس کے بعد میں نے سرچ بھی کیا تو وہاں پہ مجھے نظر آیا کہ حضرت عمر جو تھے وہ بنو عدی نام کے ایک قبیلے کے تھے اور حضرت ہاشمی اور قریش میں جو ہاشمی قبیلہ ہے اس کے مقابلے بنو عدی جو بہت نچلے جاتی کا قبیلہ مانا جاتا تھا. تو شاید اس وجہ سے ہی حضرت رسول اللہ کی ایک ہاشمی کی بیٹی ایک بنو عدی کے اولاد شخص کے ساتھ نکاح کرے یہ شاید گوارا نہیں ہوا ہوگا. تو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اس میں سے جاتیہواد کی بو آ رہی ہے. زبردست سچن بھائی. اب یہ ہے کہ وہ ریفرنس نکال کر لانا ہے کہ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق کی حضرت عائشہ سے شادی نہیں ہوئی, اپنا فاطمہ سے شادی نہیں ہوئی, کیونکہ حضرت عمر فاروق بنو عدی کے تھے, نچلی جاتی کے تھے, اور فاطمہ بن ہاشم سے تھی اونچی جاتی. یہ ریفرنس نکال, یہ اپنا نہیں بیچ میں جو اپنا مسئلہ ہے اس کے بغیر اوریجنل ریفرنس نکال لیں جلدی سے. میں ویٹ کر رہا ہوں, میں چاہ رہا تھا یہ ریفرنس ہے ہی نہیں. سنیے میں جانتا ہوں یہ کوئی ریفرنس ہے ہی نہیں. رسول اللہ نے کبھی اوپن بات کہی ہی نہیں. ایک منٹ, اوپنلی یا ٹوپنلی آپ ڈیسائیڈ کریں گے یا ریفرنس ہونا چاہیے. سچن بھائی ہمیشہ یاد رکھنا, جب آپ نے میں بھی چلتا رہوں گا پھر مجھے کہنا ہے کہ پھر میں جو فیل کرتا ہوں پھر آپ بن جاتے ہو ایتھسٹ. ہاں پھر میں شری کرشنا جی کی چڈی اتارتا ہوں, پھر سارے کہتے ہیں جی اوپنلی بات نہیں, اوپنلی تھی, میں اوپنلی کہہ دیتا ہوں. آ جاتا ہوں مدعا کے اوپر, سچن بھائی کہ آپ ہے ایتھسٹ. میں پھر شری رام جی کی چڈی اتاروں گا, پھر ہمارے سے ہندو اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دیکھو یہ لکھا تو اس نے اضافہ کر دیا. تو پھر اگر اضافے اضوفے نہیں کروانے تو پھر اضافے اضوفے کرنے بھی نہیں. ہاں سچن بھائی اب ایسا ہے, آپ بڑے پیارے بھائی ہیں, آپ سے بڑی اچھی بات چل رہی ہے, اور میں سامنے اسی لیے لے کے آیا ہوں, بڑا مزے کا مدعا ہے, اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اب آپ کو جو بو آئی ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہیں آپ کا گریبان تو نہیں کھلا سناتن دھرم کا, کیونکہ آپ تو ہیں ایتھیسٹ, نام سے لگ رہا ہے کہ آپ ایک سناتنی ہیں. تو اپنا گریبان کا بٹن بند کر کے اسلامی تاریخ میں سے یا سیرت میں سے یا حدیث میں سے اپنی جاتی واد کی بو کو ہٹا کر آپ نے نکال کر دکھانا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی حضرت فاطمہ شادی جات کی بنیاد پر نہیں ہوئی, جو بنو عدی سے تھے. نکالیے, یا سر قادی کودی کو چھوڑ کر آپ نے سیرت نکالنی ہے یا حدیث نکالنی ہے. چلیں جی جلدی, آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. لنک شیئر. ویسی تو کوئی حدیث نہیں ہے, میں نے پوری ڈھونڈ لی ہے, وہ تو کوئی حدیث مجھے نہیں ملی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی بو, میرا مطلب ہے اپنی اسیسمنٹ ہے, یہ آپ کو حدیث ایسی کوئی نہیں ملی. ایسے ہی ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں. ہاں یہ میرا اوپینین تھا, کیونکہ یہ صرف ایک اوپینین نہیں ہے, کیونکہ باقی کی جو بیٹیاں ہیں ان کا بھی یہی ہے. سب سے بڑی بیٹی زینب ہے, ان کی شادی بھی. پھر میں آپ سے پوچھوں گا پھر ریفرنس, پھر آپ کہیں گے میرے اپنے بٹن کا بو, اپنا میرا مطلب آپ کی اپنی اوپینین ہے, پھر آپ وہی بات ہو جائے گی. تو چھوڑ دیتے ہیں اس کو جب تک آپ کے پاس ریفرنس نہیں. جس چیز کا ریفرنس ہے لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے سچن بھائی, جو سامنے آ گیا یہ زیادہ بہتر ہوگا, ٹھیک ہے نا, اس پہ کر لیتا بات. اب حضرت عمر فاروق تو ہو گئے سائڈ پہ, کیونکہ ان میں کمی کوئی نہیں. کمی آپ نے نکالی عمر کی, عمر کوئی کمی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, عمر کوئی کمی نہیں ہوتی. عمر انسان کے اختیار میں نہیں, کمی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کے اختیار کے اندر ہو, اس کے علاوہ کوئی کمی نہیں ہے. اچھا سچن بھائی ذرا بتائیے گا اس کے علاوہ کیا اعتراض ہے آپ پر, وہ آپ کا اس حدیث پر, وہ جو حضرت عائشہ والا کر رہے تھے وہ کیا ہے؟ وہی ہے نا کہ رسول اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میری بیٹی کی شادی کسی عمر دراز سے ہو, جبکہ انہوں نے خود ایک بہت جوان لڑکی سے شادی کر لی. زبردست. اب آپ نے دوسرا ریفرنس یہ دکھانا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح حضرت عائشہ سے کرنے گئے, یہ جملہ بولا ہو ابو بکر صدیق نے چھوٹی ہے, اور اللہ کے رسول نے کہا نہیں چھوٹی ہے, پھر کیا ہے میرے لیے کر سکتا ہوں. یہ ریفرنس دکھانا ہے, جلدی سے میں انکار کر رہا ہوں, لنک شیئر کریں جلدی. وہ بھی ریفرنس نہیں کہ حضرت ابو بکر بہت ہو چکے تھے رسول اللہ کے. اچھا ٹھیک ہو گیا, اب یہ پھر آپ کی بدبو, میرا مطلب آپ کا گریبان کھل گیا ہے, اس کا بھی ریفرنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اس کا مطلب سارا کچھ امشن تک کھڑا ہے. دو چیزوں میں فرق ہے سچن بھائی, دو چیزوں میں یاد رکھیں. اور یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کسی نکاح کو کسی وجہ سے وڈرا کر دے. عورت کے ولی کو یہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ کے ولی کون تھے؟ اب مجھے نہیں پتا, آپ کو ولی کا بھی پتا کہ نہیں, گارڈین کہتے ہیں گارڈین. تو جو لیڈی ہوتی ہے جس کی شادی, گارڈین کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے نکاح وڈرا کرے. ابو بکر صدیق ان کے ریئل فادر وہاں پر موجود تھے. کوئی ایک روایت, یہ تو مل گئی ہے نا, ہاں یہ تو مل گئی ہے, کوئی ایک روایت, کوئی ایک آیت جس میں بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہوں کہ نہیں جی نہیں, میری بیٹی بڑی چھوٹی ہے, اور پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا نہیں جی میں اس سے شادی کروں گا. کوئی ایک روایت, کیونکہ یہاں تو مل گئی. یہ ہے ولی. دو چیزوں میں فرق سمجھنا ہے, ایج, ولی کی رضامندی, عورت کی رضامندی, یہ تین چیزیں الگ الگ مسئلے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ انہا سریا دیکھا اور حضرت عائشہ کے اوپر بھی تھوپ دیا.
حضرت عائشہ کے ولی نے ایسا کوئی جملہ ہی نہیں بولا کسی جگہ کے اوپر، کیونکہ اس کو بھی پتا تھا یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بول دیا. وہ حضرت فاطمہ کے ولی تھے، انہوں نے شادی ابوبکر و عمر سے نہیں کی. سمپل. اس میں اعتراض کیا ہے؟ اعتراض تو سوائے assumptions کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. سچن بھائی تھوڑا سا بولیے گا، بتائیے گا کیا ہے باقی. دیکھیے رسول اللہ کی اگر پیشکش کو اگر حضرت ابوبکر ٹھکرا دیتے تو وہ گستاخ رسول ہو جاتے، گردن ماری جاتی. تو ڈر کے مارے ابوبکر نے نہیں بولا، اعتراض نہیں اٹھایا. زبردست زبردست. اب دوسرا پوائنٹ آ گیا. ویری گڈ سچن، ویری گڈ. ایٹ لیسٹ یو آر فائٹنگ. تھینک یو سو مچ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے سچن صاحب کا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق ریجیکٹ کر دیتے تو ان پر گستاخی کا فتویٰ لگتا اور وہ مارے جاتے. سچن آپ کو ایک عورت کا پتہ ہے، جونیا نام سنا ہے؟ یہ جونیا کوئی میرے خیال سے شاید یہ عورت تھی جو نکاح کے رات میں رسول اللہ کو بول دی کہ اعوذ باللہ، کیونکہ انہوں نے کسی نے ان سے کہا تھا کہ یہ رسول اللہ کا سب سے پسندیدہ کلام ہے. تو رسول اللہ نے پھر ان سے نکاح میں ہم بستری سے پہلے ہی نکاح فسخ کر دیا. زبردست زبردست زبردست. وہ عورت زندہ رہی یا اس کو کاٹ دیا؟ سچن بھائی ذرا بتائیے گا، کیونکہ اس نے تو ریجیکٹ کر دیا تھا اللہ کے رسول کی آفر کو. سچن بھائی ذرا بتائیے گا، زندہ رہی کہ مر گئی؟ ہاں اس عورت کو مجنون قرار دے کر پھر اسے چھوڑ دیا. مجنون مجنون. سچن ہاں بھائی کئی دفعہ آیا ہے کہ تو مجنون تھی کہ رسول کے سامنے سچن بھائی آپ کے ساتھ مزہ. سچن بھائی ریفرنس یہ مجنون کا ریفرنس پلیز، کہ اس کو مجنون کہہ کر کہا کہ یہ سنکی ہے، پاگل ہے، اس کو کہہ کر چھوڑ دیا. پلیز یہ ریفرنس دیجیے گا پلیز سچن بھائی. جی سچن بھائی کیا کہیے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، پھر میں بیک سٹیج ہو گیا ریفرنس لے کے آ رہا ہوں. جی جی ہو جائے گا، اسی ویلے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہو گیا. 1 hour later. اور سچن بھائی ریفرنس دینا ہے، کسی کنارے لگے ہیں. اور ریفرنس تو آفیشیل حدیث میں نہیں ملا، تو یہ میں نے کہا تھا کہ یاسر قاضی جی کی ویڈیو تو اس میں یہ ہے، تو آپ وہ ان کی بات نہیں مانتے تو پھر چھوڑیے، اس بات کا تو ریفرنس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا یاسر قادری مجنون والی بات کا یاسر قادری نے کیا کہا ہے کہ اس کو مجنون کہہ کر چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ بعد میں آنے والے کچھ لوگوں نے اور سیرت کے لکھنے والوں نے کہا کہ یہ عورت تھوڑی مجنون تھی. وہ انہوں نے کہا نا، بعد میں آنے والے. گردن کنہوں نے اتارنی تھی؟ آپ کے بقول کہ جو اللہ کے رسول کی آفر کو ٹکراتا وہ سر تن سے جدا گستاخی ہو جاتی. وہ تو موجود تھے نا وہاں. سیرت والوں نے جو لکھا مجھے وہ ریفرنس دے دیں کہ جس ریفرنس کے اندر اس عورت نے ٹکرایا ہو اور کسی صحابہ نے صحابیہ نے آگے سے کہا ہو کہ تو یہ مجنون پاگل ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ تو پاگل ہے، چھوڑ دو اسے. آپ کے پاس وہ آفیشیل ریفرنس نہیں ہے. اب مدعا کیا ہے؟ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفر ٹکرائی، اس کو گستاخ رسول کہہ کر اس کا سر تن سے جدا نہیں کیا گیا، یا اس پر بلاسفیمی کا فتویٰ نہیں لگا. ابوبکر صدیق کے اوپر بھی نہیں لگ سکتا تھا. سمپل 1. دوسرا، حضرت بریرہ کا واقعہ مشہور ہے سیرت کی کتابوں میں. میاں بیوی تھے، سلیو بن کے اسلام قبول کیا، آزاد ہو گئیں. ایک کو آزاد کر دیا گیا، ایک بیچارہ پھنسا رہ گیا کسی کافر کے پاس. انہوں نے کہا میں نے اس سے نکاح توڑ دینا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جا کر کہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ مت توڑو. وہ وائف آگے سے جو بیوی تھی ان صحابی کی، مرد کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حکم نہیں دے رہا، تمہاری لائف ہے، مشورہ دے رہا ہوں. انہوں نے کہا میں نہیں مانتی، سوری. کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے تعبیر النخل کی، آپ نے کھجوروں کے درخت لگوانے کا کہا، صحابہ نے آپ کی سنت، آپ کا طریقہ سمجھ کر وہ کیا، کھجوریں کم اگیں. لوگ اللہ کے رسول کے پاس شکایت لے کر آئے، اللہ کے رسول آپ کے حکم کے مطابق ایسے کیا تھا، یہ دیکھیں یہ تو نقصان ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا انتم اعلمو فی امور دنیاکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے کہا تم اپنے دنیا کے معاملات زیادہ بہتر جانتے ہو، اپنے طریقے سے کرو. کسی نے نہیں کہا گستاخی ہو گئی، بالکل بھی نہیں، نہ گردن اتاری. ٹھیک ہے جی. اچھا
40 सहाबा थे गज़वा ओहद के अंदर, ठीक है जी, जो पहाड़ी के ऊपर खड़े किए थे, वो माले गनीमत को देखकर उतरे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बज़ाहिर जो हुक्म था उसमें जल्दबाजी करके फैसला तब्दील हो गया, तावील कर ली। तावील ये की कि अल्लाह के रसूल ने कहा था जब तक फतह नहीं हो जाती उतरना ना, अल्लाह के रसूल ने कहा था जब तक मैं कहता नहीं तब तक उतरना ना। उन्होंने तावील कर ली हुक्म की, जल्दबाजी में नीचे उतरे, शहीद हो गए, कुछ कुछ बच गए। अल्लाह के रसूल ने किसी पर भी गुस्ताखी का हुक्म नहीं लगाया, ये हुक्म की नाफरमानी की है, ठीक है जी। सचिन भाई, अजम्पशन या हदीस को पढ़ने से पहले कॉलर के बटन वगैरह लोगों के बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि अजम्पशंस के ऊपर दुनिया नहीं चलती, दुनिया चलती है रेफरेंस के ऊपर। इस बात का सबसे बय्यन सबूत यह है, ओरिएंटलिस्ट की तारीख से या तहरीक से पहले किसी एक शख्स ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा से शादी के ऊपर एतराज नहीं किया, एक शख्स भी शादी पर एतराज नहीं किया। कोशिश पूरी की कि किसी तरीके से टूट जाए, इल्जाम लगा दें, ये कर दें, मुनाफिकीन ने पूरी कोशिश की, मगर शादी पे एतराज नहीं कर सके। इसीलिए इस चीज से अब निकल आए। हजरत फातिमा वाली बात का वली के हवाले से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप हजरत अबू बकर का कोई क्रिटिसिज्म दिखा देते कि नहीं जी मैं नहीं चाहता, बच्ची मेरी छोटी है, आप ना करें इनके साथ, तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते नहीं जी नहीं, तुम मेरे हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो, इसको मेरे हवाले कर दो, कोई बात ही नहीं। पूरी रजामंदी के साथ, खुशी के साथ, पूरे एतमाद के साथ शादी हुई है, ठीक है ना। जैसे राम जी की सीता जी के साथ हुई है, श्री कृष्णा की रुक्मणी के साथ हुई है, उससे तो बेहतर अंदाज से हुई है। तो सचिन जी जरा उसका भी कभी रेफरेंस निकालिएगा, आप तो एथिस्ट हो चुके हैं। अच्छा सचिन जी एक बात पूछता हूँ, चूंकि आप एथिस्ट हो चुके हैं, सचिन जी ये जो रुक्मणी और श्री कृष्णा की शादी हुई थी, आप इसको ठीक समझते हैं? वो 8 साल की बच्ची थी, सचिन जी, क्योंकि आप श्री कृष्णा और रुक्मणी की शादी को ठीक समझते हैं? वो रुक्मणी जो थी उसको घर से किडनैप करके शादी किया था। ये किडनैप का लफ्ज आज लोग लगा रहे हैं, उस जमाने में वो जो भी था उसका कुछ संस्कृत वर्ड है वो नहीं पता। वो 8 साल की थी, उम्र की मेरे को अंदाजा नहीं है, वो रेफरेंस सही भी है कि नहीं पता नहीं। अच्छा आपको नहीं पता? अगर मैं रेफरेंस दिखा दूं आपको, तो मैंने पिछली वाली स्ट्रीम्स में मैंने रेफरेंस देखी है, वो मुझे सही है कि नहीं पता नहीं, वो किताबें तो सही नहीं है ना। गीता प्रेस गोरखपुर का है, गीता प्रेस गोरखपुर आप क्या समझते हैं, ऑथेंटिक नहीं है? नहीं मैं तो नहीं समझता, मैं तो नहीं समझता। अच्छा श्री राम जी और सीता जी की जो शादी हुई है वो भी ठीक है कि नहीं? वो हाँ, वो पता नहीं उसकी उम्र क्या थी, वो उसमें भी मैं ऑथेंटिक नहीं समझता। नहीं आप ऑथेंटिक नहीं समझते हैं, सिर्फ आप इसको ऑथेंटिक समझते हैं, है ना? ऑथेंटिक तो आप कह रहे हैं ना, इसलिए तो मैं आपको आपकी किताब से दिखा रहा हूँ जो मुझे दिखा हुआ। हाँ मेरा ये है कॉन्फिडेंस और ये है ईमान। हम ऑन करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को जिसके ऊपर आपके पास से एतराज बन नहीं पा रहा। मगर मजे की बात यह है कि इसी तरह सचिन भाई आपकी तरह सनातनी दोस्त हैं, आप तो खुद को नास्तिक कह चुके हैं, इसलिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जो आपके सनातनी दोस्त हैं वो तो हाथ पैर खड़े कर देते हैं आपकी तरह, जी मैं किताबों को मानता ही नहीं। अच्छा जी, तो जिन्होंने लिखी थी वो क्या थे? येड़े थे, बेवड़े थे, दारू पी के लिख गए। और ऋषि मुनि थे वो भाई संस्कृत के ज्ञानी थे, गुरु घंटाल थे, सचिन तेंदुलकर नहीं थे कि सारा दिन क्रिकेट खेल के तो चड्डी गंदी करके घर चले गए। क्रिकेट नहीं खेलते थे, संस्कृत के महाज्ञानी थे। खैर सचिन भाई आपके पास कोई ऑफिशियल रेफरेंसेस तो रहे नहीं है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं महाराज, यहां से आपकी आज्ञा ली जाएगी अगर आप निर्णय लेने दें तो। आपकी आज्ञा प्रभु। जी ठीक है, थैंक यू।